نکاح کے دوران عدت کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانہ سنایا گیا تھا۔ دوسری عدالت میں معاملہ گیا تو سزا ختم کر دی گئی، لیکن یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بشرا کے سابق خاوند خاور مانے کا اسی طرح کا ایک معاملہ چند سال قبل تہمینہ دولتانہ کے حوالے سے بھی اٹھا تھا۔ عمران خان، بشرا بیگم اور تہمینہ دولتانہ کے معاملات میں کیا کوئی مماثلت ہے؟ اگر ہے تو کتنی مماثلت ہے؟ تہمینہ دولتانہ کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ان کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ یہ پوری کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، پارلیمنٹ سے اوس بازار تک سیاستدانوں کے عشرت قدوں میں جنم لینے والی کہانیوں کی ہوش ربا تفصیلات۔ اوف، یہ چہرے کتنے بھیانک، خوفناک اور ڈراؤنے ہیں۔ یہ کتاب کا عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ امجد حسین اس کے رائٹر ہیں۔ اس کتاب پر ناشر کے طور پر وسیع شاہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی چوری چھپے شائع کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ دعا پبلیکیشنز کا اس پر ایڈریس لکھا ہوا ہے، گویا دعا پبلیکیشنز کی طرف سے یہ کتاب شائع کی گئی اور اس پر باقاعدہ ISBN نمبر بھی لگا ہوا ہے۔ ایک کتاب جس نے بڑی شہرت حاصل کی وہ تھی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، لیکن یہ اور کتاب ہے۔ اس کے رائٹر تھے شفقت رسول، اس کے رائٹر ہیں امجد حسین۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تہمینہ دولتانہ کی داستان جو اس کتاب میں شائع کی گئی ہے۔ اس میں مزید تبصرے سے گریز کریں گے۔ آپ خود ناظرین اس سے جو مناسب سمجھیں اخذ کر سکتے ہیں اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق۔ ملاحظہ کیجئے جو کچھ امجد حسین نے اس آرٹیکل میں لکھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ ایک بہت اثر و رسوخ والے جاگیردار سیاسی خاندان کی بیٹی ہے۔ وہ خود بھی ایک متمول جاگیردار ہیں۔ 2 جوان بیٹے ہیں اور وہ بڑھاپے کی منزل میں نہ صحیح مگر ادھیڑ عمر ضرور ہے۔ نواز حکومت کی برطرفی کے بعد جن لوگوں نے شریف فیملی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ان میں تہمینہ دولتانہ کا نام سر فہرست رہا، جس نے خاتون ہونے کے باوجود کئی نام نہاد مسلم لیگی مرد رہنماؤں کا ناطقہ بند کیے رکھا۔ تہمینہ کی ہمجولیوں کا کہنا ہے کہ وہ خاصی بولڈ طبیعت کی مالک ہیں اور اس کا ثبوت اکثر و بیشتر فراہم کرتی رہی ہیں۔ ایسا ہی ثبوت اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے اپنے کزن شوہر کی 23 سالہ رفاقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسری شادی رچا لی۔ اور لطف یہ کہ اس سکینڈل میں بعض بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے نام بھی سامنے آئے، مگر مسلم لیگ نون کے ذمہ داران میں سے کسی نے بھی وضاحت کرنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی اور اسے سراسر ذاتی معاملہ قرار دیا۔ اس قصے کا آغاز اس وقت ہوا جب لاہور کے ایک انگریزی اخبار میں تہمینہ کی والدہ محترمہ عقیلہ دولتانہ نے اپنی بیٹی کو عاق کرنے کا نوٹس شائع کرایا۔ اس پر سماجی حلقوں نے بڑی حیرت محسوس کی کہ قومی اسمبلی کی رکن کی بیٹی کو عاق کرنے کی نوبت کیوں آئی۔ شائع شدہ نوٹس میں اس کی وضاحت نہیں تھی، لیکن جلد ہی تہمینہ کی دوسری شادی کی بات منظر عام پر آ گئی۔ تہمینہ دولتانہ کا پہلا نکاح 16 اکتوبر 1972 کو گلبرگ لاہور کی جامع مسجد بی بلاک کے امام مسجد شاہ محمد امین نے میاں شوکت علی عقیل کے ساتھ پڑھایا تھا۔ تہمینہ نے زندگی کے 23 سال یعنی تقریباً چوتھائی صدی شوکت عقیل کے ساتھ گزارے۔ ان کے 2 بیٹے عمران عقیل اور عرفان عقیل پیدا ہوئے۔ تہمینہ دولتانہ لاہور میں ایک انگلش میڈیم اسکول چلاتی تھی، جبکہ مری میں انہوں نے کچھ ولاز بنا کر کرائے پر دے رکھے تھے۔ انہوں نے موضع لڈن میں زرعی اراضی پر باغات بھی لگوائے۔ 1988 میں تہمینہ نے سیاست شروع کی۔ وہ مسلم لیگ شعبہ خواتین پنجاب کی جنرل سیکرٹری اور پھر نائب صدر بھی منتخب ہوئی۔ 1993 کے انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بہاڑی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ الیکشن مہم میں ان کا واسطہ زاہد انور والا سے پڑا۔ یہ صاحب چودھری شجاعت حسین کے ایک ادارہ کے مینیجر کے بیٹے ہیں۔ زاہد انور نے تہمینہ کے حامی کی حیثیت سے
انتخابی مہم چلائی اور رفتہ رفتہ تہمینہ کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ قریبی تعلقات ان دونوں پہلے سے جو شادی شدہ تھے افراد کی شادی پر یہ ہر دو کی دوسری شادی تھی۔ پارلیمنٹ سے اس بازار تک کتاب میں امجد حسین مزید لکھتے ہیں، زاہد انور والا کا تعلق بھی ضلع وہاڑی سے ہے، وہ ضلع کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ ان کی پہلی بیوی ان کے والد انور والا کے ہمراہ لاہور میں رہائش پذیر تھیں۔ تہمینہ سے شادی کے بعد زاہد والا نے اپنا پہلا گھر چھوڑ کر تہمینہ کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس کے لیے مبینہ طور پر تہمینہ نے اپنے بچوں اور شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن بعد میں نامعلوم وجہ سے انہوں نے اپنی رہائش چھوڑ کر کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ یہاں پہ وضاحت کرتے چلیں کہ زاہد انور والا جو تہمینہ دولتانہ کے دوسرے خاوند تھے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تہمینہ کی الیکشن مہم میں ان کے شوہر شوکت عقیل اور ان کے بیٹوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ شہری حلقوں میں شوہر اور دیہی حلقوں میں زاہد والا اور تہمینہ جاتے رہے، اور ابتدا میں گاڑی، گن مین اور ڈرائیور موجود ہوتے تھے، لیکن بتدریج ان کی چھٹی ہو گئی اور زاہد والا اکیلا ہی تہمینہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی شکایت ڈرائیور نے میاں شوکت سے کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد جب زاہد والا نے لاہور میں تہمینہ کے پاس آنا جانا شروع کیا اور رات گئے تک ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، تو میاں شوکت عقیل نے تہمینہ سے کہا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہماری شہرت کو نقصان پہنچتا ہے، جس پر تہمینہ سیخ پا ہو گئیں اور پھر شوہر اور بچوں کو الگ کر دیا۔ میاں شوکت عقیل کا دعویٰ ہے کہ میں نے تہمینہ کو طلاق نہیں دی، اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر کو ایک اردو اخبار میں خواتین امیدواروں کے شوہروں کے جو انٹرویو چھپے، ان کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر کو ایک اردو اخبار میں خواتین امیدواروں کے شوہروں کے جو انٹرویو چھپے ان میں میری اور تہمینہ کی تصویر موجود ہے، اور بطور خاوند میرا انٹرویو بھی ہے۔ ووٹر لسٹ میں بھی اس کے شوہر کی حیثیت سے میرا نام درج ہے۔ کاغذات نامزدگی میں بھی انہوں نے زوجہ میاں شوکت عقیل لکھا ہے۔ 1 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی صدارت میں وہاڑی میں جو جلسہ عام ہوا، اس میں بھی میاں نواز شریف سے میرا تعارف بحیثیت شوہر کرایا گیا۔ وہاڑی کے لاکھوں عوام بھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے انتخابی مہم بطور خاوند چلائی۔ میاں نواز شریف سے میرے تعارف کی ویڈیو فلم بھی موجود ہے۔ 13 اکتوبر کو جائیداد کا جو گوشوارہ اسلام آباد بھجوایا گیا، اس میں بھی مجھے خاوند لکھا گیا۔ قومی اسمبلی میں رکن کی حیثیت سے رجسٹر کے اندراج میں بھی خاوند کے نام کی جگہ میرا نام موجود ہے۔ تہمینہ کے شناختی کارڈ پر بھی خاوند کی حیثیت سے میرا ہی نام لکھا ہے۔ یہ شوکت عقیل کہہ رہے ہیں۔ 4 نومبر 1993 کو پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد کی بیٹی کی شادی کے موقع پر تہمینہ نے میاں محمد اظہر، عثمان ابراہیم، میاں عبد الوحید اور صوبائی وزیر رانا اکرام ربانی سے میرا تعارف بحیثیت خاوند کروایا۔ اس تقریب کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی۔ 9 نومبر کی رات کو امریکی سفیر کے ہاں ڈنر پر ہم دونوں میاں بیوی گئے، وہاں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سرتاج عزیز سے میرا تعارف کروایا گیا۔ 8 اور 9 نومبر کو ہم نے ہالیڈے ان میں ایک ساتھ قیام کیا۔ 11 نومبر کو جب تہمینہ صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے گئی تو زاہد والا ان کے پیچھے پہنچ گئے اور پھر وہ کسی نامعلوم جگہ اکٹھے رہے۔ 14 نومبر کو تہمینہ نے گھر آ کر شور مچایا کہ مجھے طلاق دو، میرا گھر خالی کرو۔ میں نے اپنے خاندان کے افراد کو بلایا اور پھر بچوں کو لے کر سسرال آ گیا۔ یہ بتا رہے ہیں میاں شوکت عقیل، جو دعوے دار ہیں کہ میں نے تہمینہ دولتانہ کو طلاق نہیں دی بلکہ انہوں نے نکاح پر نکاح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تہمینہ اور زاہد نے شیر شاہ سوری بلاک کے ایک سکول میں نکاح پڑھوایا ہے۔ میاں شوکت عقیل نے کہا کہ میں نے انسپکٹر جنرل پولیس کو درخواست دی، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ یاد دہانی کروائی مگر پھر بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ امجد حسین اپنی کتاب پارلیمنٹ سے اس بازار تک میں کہتے ہیں، زاہد والا جب کبھی ہمارے گھر آتے
تو کہتے میاں نواز شریف نے ان دونوں یعنی زاہد اور تہمینہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ یہ کہہ کر وہ تہمینہ کو جانے کہاں لے جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ بیگم مجیدہ وائن کی انتخابی مہم میں بھی میاں چنو آتے رہے۔ دوسری طرف اس اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد تہمینہ دولتانہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں نے شرعاً اور قانوناً طلاق لے کر زاہد والا کے ساتھ دوسری شادی کی ہے۔ میاں شوکت نے مجھے طلاق کا حق تفویض کیا تھا۔ تو ناظرین یہاں پہ رکیے، غور کیجئے۔ تہمینہ دولتانہ کہتی ہیں کہ میاں شوکت نے مجھے طلاق کا حق تفویض کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ بیوی کو حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنا یہ حق طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ حق انہوں نے استعمال کیا تہمینہ دولتانہ کے بقول۔ اس لیے مجھے کچھ ناجائز کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں تہمینہ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ آیا انہوں نے اپنے طلاق کے فیصلے سے دوسری شادی کرنے سے قبل اپنے شوہر کو آگاہ کیا تھا یا نہیں۔ انہی دنوں تہمینہ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے وہاڑی میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ معنی خیز اور دلچسپ دلیل پیش کی کہ میری دوسری شادی ملک کی 52% خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے۔ اس سکینڈل کی ایک فریق تہمینہ کی والدہ بھی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر تہمینہ کے سابق شوہر شوکت عقیل اور دونوں بیٹے عمران اور عرفان موجود تھے۔ تہمینہ کی والدہ نے کہا کہ تہمینہ وغیرہ 9 نومبر کو اپنے بچوں اور شوہر شوکت عقیل بھی شامل ہیں۔ مری گئے 14 نومبر کو ڈیفنس سوسائٹی لاہور چھاونی کے گھر میں پہلی مرتبہ تہمینہ نے ہماری موجودگی میں عقیل سے طلاق مانگی۔ 9 نومبر اور 14 نومبر کے درمیان زاہد والا نے میری بیٹی کا پیچھا کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لاہور میں تہمینہ کے اسکول میں اسے ملتا رہتا تھا۔ 2 دسمبر کو لاہور پہنچ کر تہمینہ نے غلط زبان استعمال کی۔ یہ تبدیلی زاہد کی وجہ سے ہوئی۔ زاہد والا چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ایک مل کے مینیجر کا لڑکا ہے اور قتل کے مقدمے میں وہاڑی میں پیشیاں بھگت چکا ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے۔ تہمینہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ عقیلہ نے کہا تہمینہ کی اس حرکت کا اثر اس کی سیاست پر بھی پڑے گا۔ تہمینہ اگر کہتی ہے کہ میں نے طلاق لے لی ہے اور زاہد سے شادی کر لی ہے تو یہ دونوں چیزیں 9 نومبر اور 2 دسمبر کے درمیان کیسے ممکن ہے؟ 9 نومبر اور 2 دسمبر کتنے دن بن گئے؟ ناظرین اس نقطے پر ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ توجہ مبذول کیجیے۔ آخر ہمارے ملک میں طلاق اور دوبارہ شادی کا کون سا قانون موجود ہے؟ یہ کہا گیا ہے تہمینہ دولتانہ کی والدہ کی طرف سے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سیاسی عیاشی بھی اپنی موت آپ مر گئی اور تہمینہ دولتانہ منصب فضیلت حاصل کرتی ہوئی نواز حکومت میں وفاقی وزیر بن گئی۔ امجد حسین مزید لکھتے ہیں اور انور زاہد والا کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ ان کی موت سے پہلے کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انور زاہد والا صاحب کچھ عرصہ قبل حالیہ مہینوں انتقال کر چکے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں امجد حسین کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہوں دونوں راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ویسے بھی تہمینہ محض ایک جاگیردارنی نہیں بلکہ نہ صرف قومی اسمبلی کی رکن بلکہ وفاقی وزیر بن گئی، لہٰذا کچھ نہ ہو سکا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ قانون تو اندھا ہوتا ہے، اسے طاقتور اور برسر اقتدار لوگ انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو ہمیشہ مائٹ از رائٹ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام ہی رائج رہا ہے۔